مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو وینس سیلون کی طرف سے اسلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھوں گی وہ نئے عہد نامہ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 21 آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت زندہ پاک کلام کے لیے۔ جب ہم نئے سال میں قدم رکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا نام رکھا جاتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند کا فرشتہ اندر آ کر مقدسہ مریم سے کہتا ہے، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ مریم اسلام سے خوف زدہ ہوگی اور فرشتہ نے اسے کہا کہ اے مریم خوف نہ کھا، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اپنے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ مقدسہ مریم نے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ فرشتہ نے اسے کہا دیکھ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے پاس خداوند کا فرشتہ آتا ہے اور سلام لے کر۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے، پیغمبر آئے، کسی کے پاس سلام نہیں آیا سوائے مقدسہ مریم کے۔ وہ خداوند کی نظر میں راست باز تھی، ایک اچھی لڑکی تھی جس کو آسمان سے خدا کی طرف سے سلام پہنچا۔ سلام کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ اب صلح سلامتی کا شہزادہ کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ اب مقدسہ مریم کے پاس جو خداوند کا فرشتہ سلام لے کر آتا اور کہتا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام رکھنے سے پہلے نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، اور جبرائیل فرشتہ خود مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اس کو نام بتاتا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح کا نام 700 سال پہلے پیشن گوئیاں کی گئی اور رکھا گیا، لیکن اب مریم کو بھی بتایا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، روح القدس تجھ پر نازل ہو کر خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس لیے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں مولود مقدس جو پہلے ہی سے آشکار ہے، جو پہلے ہی سے باپ کے ساتھ ہے، جو پہلے ہی باپ کی صلب میں ہے۔ تو فرشتہ نے اس کو کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ کسی نبی نے نہیں کہا، کسی آدمی نے نہیں کہا، نہ کسی نے کوئی اپنے پاس سے بات کیا، یہ آسمان سے کلام آیا جو فرشتہ لے کر آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع کے میننگس ہیں، یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ، نجات دینے والا۔ اور آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ اگر مقدسہ مریم کے پاس یہ خدا کا کلام آیا، نام کے میننگس بتائے گئے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور وہ جو مولود مقدس ہے، جو خدا کے پہلے ہی سے خدا کے ساتھ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی کے انجیل پہلا باب، وہاں پہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا گیا یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی۔ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی، اور یوسف جو ایک راز باز مرد تھا اور اس نے اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کا فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دے کر یوسف سے کہا اے ابن داؤد یوسف، تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو مرد راست باز ہے اس کو بھی بتایا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے جو نبی کی معرفت فرمایا گیا تھا وہ پورا ہو. یسایہ نبی کی معرفت ہم پڑھتے ہیں، اس کے کلام میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو بھی یسوع کا نام دیا گیا، اور پھر کہا گیا وہ نبی کی معرفت جو فرمایا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے. اب خداوند یسوع مسیح کا نام یسوع بھی رکھا گیا اور ایمانویل بھی رکھا گیا. ایمانویل کا مطلب ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اب جو انسان اور خدا کے درمیان ایک جدائی تھی، اور اس جدائی کو خدا نے ختم کیا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جو اس دنیا میں آیا تاکہ ہمارے ساتھ خداوند ہو، اور یسوع مسیح ہمارے درمیان پہنچ گئے اور ان کو خوبصورت نام دیا گیا جس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے. پھر اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کے 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب خداوند کے نام رکھا گیا اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائی گئی، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا کی انجیل 2 باب میں لکھا گیا اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. اسی علاقہ میں داؤد کے شہر بیت لحم میں، اور اچانک خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، خداوند کا جلال ان کے پاس ان کے چوگرد چمکا، مگر وہ نہایت ڈر گئے. فرشتے نے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں ایک خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اب منجی کا مطلب ہے مسیح خداوند، مسیح کا مطلب ہے خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا. تو پھر یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. اب یہ جو صلح سلامتی کا شہزادہ ہمارے درمیان آ گیا، تو جو چرواہے تھے جو آگ تاپ رہے تھے، سردی تھی، اور ان کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے اور ان کو ایک نشان دیا جاتا ہے کہ تم ایک نشان پاؤ گے، کیسے کہ بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پاؤ گے. اور اب یہاں ہم دیکھتے ہیں چرنی کے میننگز کیا ہیں. چرنی کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ عاجز خاکسار بن کر ہماری خاطر اس چرنی میں آ گیا، عاجز بن کر. تو ان کو چرواہوں کے ایک نشان دیا گیا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پاؤ گے. اور خداوند جو ہمارا خداوندوں کا خدا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور آج وہ چرنی میں اتر آیا ہماری خاطر، عاجز بن گیا. تو اس کا نام مسیح رکھا گیا. مسیح کا مطلب ہے خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا. اب خداوند یسوع مسیح کے نام تو بہت سارے ہیں اگر ہم دیکھیں تو، لیکن جو آج میں نے بتایا کہ یوسف کو نام دیا گیا یسوع رکھنا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. پھر مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے نام کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. پھر چرواہوں کے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ منجی، یعنی مسیح خداوند. خداوند یسوع مسیح کے ڈھیروں نام ہیں، لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تو ہمیں نام کے مطلب کا پتہ چلتا ہے. آپ جب بھی کسی بچے کا نام رکھتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دیتا ہے، تو ساری فیملی جمع ہو کر یا دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا نام رکھیں. نام کے میننگس کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور کوئی مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ہم نام رکھتے ہیں. لیکن آج ہم خداوند یسوع مسیح کے نام پر بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا نام جو 750 سال پہلے رکھا گیا، اور پھر اس کا نام مقدسہ مریم کو بتایا گیا، یوسف کو بتایا گیا، چرواہوں کو بتایا گیا. کوئی عام بات نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، ایک خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ان کے میننگس جو ہے نجات دہندہ، گناہوں سے مخلص دینے والا، رہائی دینے والا.
اور گناہوں ہمارے جو گناہ ہمارے گناہوں کے کفاروں کو دھونے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. وہ خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا تھا. اگر ہم مکاشفہ میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، جب خداوند یسوع مسیح دوسری آمد ہوگی تو ان کے ران پر لکھا ہوا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ. لاکھوں فرشتوں کے ساتھ جب وہ آئے گا تو وہاں لکھا ہو، ان کی ران پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ. وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے، جس نے آسمان چھوڑا زمین پر اتر گیا، آیا ہماری خاطر. ہمیں نام کے میننگس دیے گئے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے میننگس کیا. ان کا آنا کیوں اس دنیا میں تھا ضروری؟ اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر ہمیں پاک اور صاف کرے اور ہمیں نجات دے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے، ہمیں ہمیشہ کی نجات دے. اور اگر ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے جو آمین سچا برحق ہے، اس کا نام آمین بھی ہے، اس کا نام سلام بھی ہے. سلام کو پوری دنیا میں سلام بولا جاتا ہے، پوری دنیا میں آمین بولا جاتا ہے. لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، ہم اس اپنے زندہ خداوند یسوع المسیح کو ایمان رکھتے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے اور جس کا پوری دنیا یہ دن سیلیبریٹ کرتی ہے. نیا سال کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 24 کی رات کو خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں، 24 کی رات کو 25 کو اتنا دھوم دھام سے کرسمس سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح نیا سال بھی خداوند یسوع مسیح کے نام پر منایا جاتا ہے، پوری دنیا مناتی. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا نام رکھا گیا. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. جیسے ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ شریعت و موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچی، لیکن فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا. اب ہم پر فضل ہوا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے. مکاشفہ 22 باب کی اس کی 12 آیت میں لکھا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے. میں الفا اومیگا، اول آخر ابتدا انتہا ہوں. وہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، ہم اس مسیحا پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور ہمیں کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. تو ہمیں خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھ کر اور اس کو دھیان سے، غور سے اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی برکت ملتی ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس خوبصورت فضل کے لیے، تیرے بیٹے کے لیے جو اس دنیا میں آیا اور جو ہمارے درمیان رہا، اور ایک وقت وہ آنے والا ان قریب جب کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے. تو یسوع مسیح کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا ہے. تو ہمیں منیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے منجی، ہمارے یسوع، ہمارے مسیحا کا کیا مطلب ہے، ایمانویل کا کیا مطلب ہے. تو خداوند کا آپ شکر کریں گے اور خداوند کی روز عبادت کریں، اس کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ. کیوں اعلیٰ سب ناموں سے؟ اس لیے کہ وہ آسمان سے نام آیا. سب سے اونچا کیوں نام کہا گیا؟ کیونکہ وہ آسمان سے آیا. آسمان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، جہاں سے خدا تخت نشین ہے، اور خدا نے ہی فرشتہ کو بھیجا اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے کہا گیا. تو اس لیے اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ، اس لیے اس کا نام سب ناموں سے اونچا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں قدرت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مسیح کا نام لیتے ہیں، ہم یسوع کا نام لیتے ہیں، بدروہیں بھاگ جاتی ہیں کہ اس کے نام میں اتنی قدرت ہے. ابلیس تھر تھراتا اور کانپتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اور جتنی مرضی بیماریاں، اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ بھی پیشنٹ ہے، کیونکہ میں جب دعا کرتی وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ ہوتے ہیں تو یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں اور وہ وینٹیلیٹر سے پیشنٹ اٹھ جاتا ہے، دوبارہ زندگی اس کو واپس مل جاتی ہے. اور ہم جب مسیح کے نام سے
کوئی ہماری زندگی میں مشکل ہے، پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس کا نام سب ناموں سے اونچا ہے، اس کا نام مسح کیا ہوا ہے کہ مسیح ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ کیا بات ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہی قدرت ہے، بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں۔ آج بھی ہماری زندگی میں بڑے بڑے معجزات ہو رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں فرمایا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ تو آج ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہوئے ہم یسوع مسیح کے نام سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہم پا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، اگر کوئی ابلیسی قوت ہے وہ نہیں جا رہی، تو خدا سے مانگے، مسیح کے نام سے مانگے، تو وہ آپ کے گھر سے نکل جائے گا، کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے وہ تھر تھراتا اور کانپتا ہے۔ ہم تو خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، کیونکہ اسی کے نام میں قدرت ہے، اسی کے نام میں شفا ہے، اسی کے نام میں زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ دروازہ کون ہے؟ دروازہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ خدا کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اس طرح شریعت میں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتے تھے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، لیکن اب ہم ڈائریکٹ، جو کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو اکلوتا بیٹا ٹھہرا، اور ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہی ہمیں سکھایا کہ تم اس طرح دعا کیا کہ اے ہمارے باپ، ہمارے منجی، ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں ہمارا میلاب باپ سے کروا دیا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا باپ نے مسیح میں ہو کر ہم سے میل ملاپ کر لیا۔ جب ہمارا مسیح میں ہمارا میل ملاپ ہو گیا، ہم ڈائریکٹ خدا کو خدا باپ کہتے ہیں، اور خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے معجزات کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکل ہے، پریشانی ہے، یسوع کو اپنی زندگی میں رکھ لیں، اس کے نام کو اپنے دل میں رکھ لیں اور آپ کے ہونٹوں پر ہو، تو خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ ہر مشکل، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، کیونکہ ایسا کوئی نام نہیں بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہو۔ ایک ہی نام ہے اور وہ ہے یسوع نام۔ آمین۔ ہمیں یسوع کے نام سے فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں یسوع کے نام سے خوشی ہونی چاہیے کہ خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت رحم کے لیے، تیرے فضل کے لیے جو ہم پر ٹھہرا۔ آج ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دعا کروں تو میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، تاکہ اس نام کو اپنی زندگی میں رکھ لیں۔ کبھی کوئی مشکل آئے، اس نام کو استعمال کریں، اپنے ہونٹوں پر لے کر آئیں۔ یہ نام بڑا پیارا نام ہے، اور جو کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو، وہ خود نور ہے۔ ابھی بھی اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو، تو ہمیں دنیا کے نور بن کر کیسے رہنا ہے کہ اس کے نام کی تمجید کرنی، اس کے نام کی تعظیم کرنی ہے، اور اس کے نام کو اونچا کرنا ہے۔ اسی کے نام سے جو ہم مانگیں گے وہ پائیں گے۔ آمین۔ چلے میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ پیار سے بڑے زندہ جلالی آسمانی باپ، شکر گزاری کرتے ہوئے اس وقت ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور تیرا شکر گزاراتے ہیں تیرے خوبصورت زندہ پاک کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تاکہ اس خوبصورت راستے پر چلتے ہوئے خدا باپ ہم اس بادشاہ کی ضیافت میں داخل ہوں جو خدا باپ تو نے ہم سب کے لیے تیار کی ہے۔ تو یسوع جی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جلد آنے والا ہے، تو خدا باپ تو ہمیں دوسری آمد کے لیے تیار کر۔ خدا باپ جنہوں نے آج کلام کو سنا ہے کہ تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تیرا نام سب ناموں سے اونچا ہے، اور تو جلد آنے والا ہے، کیونکہ تو الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا انتہا ہے۔ اختیار تیرے پاس ہے۔ تو یسوع جی، ہم کیوں نہ آپ کے پاس آئیں، کیونکہ تیرے نام میں ہی پیارے خداوند قدرت ہے، تیرے نام میں ہی زندگی ہے۔ جتنی جانے خدا باپ اس وقت تیرے زندہ پاک کلام کو سن رہی ہیں، خدا باپ اس نام کے وسیلہ سے ان کو برکت دینا، تاکہ خدا باپ تیری برکت کو لے کر یہ ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور خدا باپ اگر کوئی بیمار ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو یسوع جی میں ان کو بھی تیرے مذبح کے پاس لاتی ہوں۔ یسوع جن کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو اپنے یسوع نام سے دور کر، تاکہ خدا باپ وہ اس بڑے معجزے کو لے کر کہ خدا باپ جو ان کی زندگی میں مشکل ہے، تیرے نام کی شکر گزاری کرے، تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ اور خدا باپ جو اس وقت فائنینشلی طور پر کمزور ہیں،
جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، غریبی کی حالت میں، خدا باپ تو اپنا آسمان کھول، ان کے گھر کے کچن کو بھر دے، اور خدا باپ تو ان کو برکت دے۔ خدا باپ جن کو نوکری نہیں ہے، جن کے پاس تو ان کو نوکری دے، اور خدا باپ جو بیمار ہے اس وقت بستر پر، یسوع جی تو اپنا جلالی اور زخمی ہاتھ بڑھا اپنے لوگوں کو چھو، اور خدا باپ تو ان کو شفا دے۔ تیری قدرت والا، تیرا جلالی اور زخمی ہاتھ مانگ لیتی ہوں، اور خدا باپ ان کے گھروں پر تیری برکت والا، تیری شفقت والا، تیری سلامتی والا، تیری رحمت والا ہاتھ مانگ لیتی ہوں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے زندہ اور جلالی نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔